الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف کا انجام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، جن مشہور لوگوں نے یا جن افراد نے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی، جو افراد مسلمانوں کو پریشان کرنے میں ہمیشہ سر فہرست ہوا کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، ترکیبیں سوچتے تھے، ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا، اپنی طاقت کا بڑا خطرناک استعمال کیا کرتے تھے، ایسی شخصیتوں میں جو نام آتے ہیں ان میں سے ایک امیہ بن خلف ہے اور ایک عتبہ بن ربیعہ ہے۔ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو رات میں یہ اشارہ کر دیا تھا کہ فلاں جگہ پر ابو جہل کا قتل ہوگا، فلاں جگہ پر امیہ بن خلف کا قتل ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں کا قتل ہوگا۔ یعنی وہ افراد کے نام آپ نے لے لیے تھے جو افراد مسلمانوں کی نگاہ میں بڑے سرکش اور بڑے مجرم ہوا کرتے تھے، جرائم کی تاریخ میں جن کا بڑا نام ہوتا تھا، انہی میں سے ایک امیہ بن خلف ہے۔ جنگ کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی بن امیہ کے پاس، اپنے بیٹے علی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اس کے پاس سے گزر کر دیکھتے ہیں اسے، تو امیہ بن خلف عبد الرحمن بن عوف مکہ میں اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، امیہ بن خلف ابھی بھی کفر پر موجود تھے۔ تو امیہ بن خلف نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زرہیں تھیں، جو جنگی لباس ہوتا ہے، لوہے کے جو کپڑے ہوتے ہیں، وہ کچھ کپڑے تھے ان کے پاس، وہ لے کر چل رہے تھے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا اما لکم حاجۃ فی اللبن، کیا تمہیں دودھ والی اونٹنیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، یہ تو جنگ کا میدان ہے، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، کیا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر آپ مجھے قیدی بنا لو، مدینہ لے جاؤ، تو میں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے فدیے میں آپ کو کئی دودھ والی اونٹنیاں دے دوں گا۔ یعنی وہ اپنے دوست کے ہاتھوں میں آ جانا چاہ رہے تھے کہ آپ مجھے قیدی بنا لو، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جس طرح سے جنگ چل رہی ہے، جس طرح سے مسلمان یہ کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص امیہ بن خلف کو دیکھنے کے بعد خاموش نہیں رہے گا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا قتل ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے دوست عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قیدی بنا لو۔ قیدی بن گئے تو جان بچ جائے گی۔
فدیہ دے کے جو دولت ہے وہ دیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے، تو میں قیدی بنا لیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے کو لے کر چل رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف ہمیشہ مارا کرتا تھا، ہمیشہ تکلیف دیتا تھا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گرم پتھروں پر گھسیٹا کرتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا دشمن۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، انہوں نے کہا رأس الکفر امیہ بن خلف لا نجوت ان نجا، یا تو وہ رہے یا تو میں رہوں۔ یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ زندہ بچ گیا، اب میرا اس سے مقابلہ ہوگا، یا تو وہ مرے گا یا تو میں مروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں، یہ میرا قیدی ہے، میں نے اسے قید کر لیا ہے، اب آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا نجوت ان نجا، بالکل نہیں، یا تو وہ مرے گا یا تو میں۔ اتنا تکلیف دیتا ہے یہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر، مجھے اتنی تکلیفیں دی ہیں اس نے، یہ کافر آزاد گھوم رہا ہے، جنگ کے میدان میں یہ بچ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانا چاہتے ہیں، قیدی بنا لیے ہیں، قیدی بن جائے گا پھر چھوٹ جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دی یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں، اے انصاریوں، مسلمانوں کو آواز دی۔ ابھی تک یہ 2-3 ہی افراد تھے، لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اور مسلمانوں کو بلایا، دیکھو یہاں امیہ بن خلف ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو امیہ بن خلف نظر آیا، سب نے ایک ساتھ تلواروں سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے جا رہے تھے کہ میرا یہ قیدی ہے، میں نے اسے قیدی بنایا ہوا ہے، آپ حملہ نہ کریں۔ یہاں تک کہ انہوں نے امیہ بن خلف کو زمین پر بٹھا دیا، خود اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ میں نے قیدی بنایا ہے، یہ ضمانت ہے میری۔ لیکن لوگوں نے کسی طرح سے ادھر ادھر سے ان کے نیچے سے تلواروں کے ذریعے حملہ کر دیا، اور کئی لوگوں کی تلواروں کا زخم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آ گیا بچانے میں۔ اسی جگہ پر امیہ بن خلف کا قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نشاندہی کی تھی کہ فنا فنا کا قتل ہوگا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تو بالکل صحیح صادق آ گئی۔ ساتھ میں ایک سبق بھی ہے کہ کفر میں، سرکشی میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی آدمی چاہے کتنے بڑے عہدے پر چلا جائے، بہت بڑا سردار ہو جائے، کبھی نہ کبھی ایسے مجرم کا وقت آئے گا۔ کبھی نہ کبھی بڑے سے بڑے مجرم کو اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے انسانوں نے دیکھا ہے۔ جنگ بدر کے اندر امیہ بن خلف جو مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ دادا بن کر پھرا کرتا تھا، جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی تلواریں دیکھ کر ڈرنے لگا، گھبرا گیا اور اپنے آپ کو قیدی بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید میں بچ جاؤں گا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ عتبہ بن ربیعہ کا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ 2 بھائی تھے۔ مکہ کی تاریخ میں جہاں پر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے، جب بھی تکلیف دینے کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، یہ دونوں بھائی وہاں موجود رہے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ۔
عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اسے گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، بیٹا مسلمان ہے، باپ عتبہ کافر ہے، مکے والوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، قتل کر دیا گیا، اب اسے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے کنویں میں ڈالنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا چہرہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ باپ ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، آدمی کے دل میں تھوڑی تو ہمدردی ہوتی ہے، رحم آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حذیفہ لعلک قد دخلک من شأن ابیک شیء، آپ کے والد کو دیکھ کر شاید آپ کو خراب لگ رہا ہوگا۔ لا واللہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کفر پر تھا، کفر پر چلا گیا، کافروں کا انجام تو یہی ہے، لیکن وَلَكِنَّنِي كُنْتُ أَعْرِفُ مِنْ أَبِي رَأْيًا وَحِلْمًا وَفَضْلًا، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے والد بہت اچھے انسان تھے، بڑے دور اندیش انسان، بڑے سمجھدار انسان، اتنا سمجھدار، اتنا دور اندیش انسان آخر کفر پر باقی رہ گیا کیسے؟ اسلام کیوں نہیں قبول کر سکا؟ مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ جن کو اللہ نے اتنی عقل دی، اتنی صلاحیتیں دی، اتنی مہارتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ نتیجہ ہو گیا۔ آج مجھے ان کے اس نتیجے پر ترس آ رہا ہے۔ ان کی صلاحیت سے، ان کی لیاقت سے تو انہیں اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی۔ جنگ بدر میں جب جنگ ہو رہی تھی تو بعض مرتبہ رشتہ دار آپس میں آمنا سامنا کر رہے تھے، ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر چچا ہے، ایسے جنگیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سب تو مکہ والے ہی تھے، جو مہاجرین مسلمان تھے وہ مکہ کے ہی تھے، جو مسلمان ہو گئے وہ یہاں پر آ گئے، کسی کا بھائی مسلمان ہوا وہ اکیلے آ گیا، باقی پورا خاندان وہی ہے، باپ مسلمان ہو گیا وہ آ گیا، بچے پورے وہیں پر ہیں، ایک بیٹا مسلمان ہو گیا وہ آ گیا، باقی پورے بھائی باپ سب وہیں پر ہیں، بھتیجا مسلمان ہوا، چچا پورے وہیں ہیں، ماموں پورے وہیں ہیں، اس طرح سے۔ اور جب جنگ کے لیے جمع ہوئے تو وہاں کے پورے لوگ آئے ہیں اور یہاں سے پورے لوگ، اس طرح سے آمنے سامنے جب آئے تو آپس میں دیکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے رشتہ دار نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ خاندانی جنگ نہیں تھی، وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ وہ خاندان ہونے کے باوجود بھی تو مار رہے تھے، اپنے ہی گاؤں کے لوگ ہونے کے باوجود بھی تو ظلم کر رہے تھے۔ 3 سال تک جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، ان سب کو پتا تھا کہ اس میں ہمارے بھائی ہیں، اس میں ہمارے بیٹے ہیں، اس میں ہمارے چچا ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، اس کے باوجود 3 سال تک بائیکاٹ کر کے رکھا۔ انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا، رشتہ داریاں ہوتے ہوئے بھی وہ ظلم کرتے رہے۔ اسی درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، آخری بات، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوران جنگ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑ رہا تھا، میری تلوار ٹوٹ گئی، پہلے سے ہتھیار کم ہیں مسلمانوں کے پاس، پھر یہ تلوار بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا، کہا یہ لے جاؤ، جاؤ لڑو۔ عکاشہ پریشان ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، میں لکڑی کا ڈنڈا لے جا کر کیا کروں؟ انہوں نے اس کو اٹھایا، نبی کا حکم تھا، اٹھایا، اس کو ہلایا تو دیکھتے ہیں کہ چمکتی ہوئی بہترین دھاری دار تلوار ان کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کو
تلوار میں تبدیل کر دیا۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بہادری سے انہوں نے جنگ کی، وہ تلوار زندگی کے آخری ایام تک ان کے ساتھ رہی۔ جنگ بدر اور اس کے بعد جتنی بھی جنگوں میں وہ شریک رہے، اسی تلوار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی اسی تلوار سے لڑتے لڑتے شہادت ہو گئی تھی۔ تو بدر میں کچھ ایسے الگ الگ چیدہ واقعات پیش آئے تھے جس میں الگ الگ طرح کی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ معجزے ظاہر نہیں کیے، کبھی کبھار کوئی معجزہ آیا، لکڑی دی تلوار بن گیا۔ مکہ سے جب مدینہ سے نکل رہے تھے، صحابہ کو پتہ ہے، نبی کو پتہ ہے ہتھیار کم ہیں، تو جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں نبی نے لکڑیاں نہیں دے دی ان کو کہ چلیے لکڑیاں اٹھا لیجئے تلواریں ہو جائے گی، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کافروں کے پاس ہتھیار بہت ہے، تمہارے پاس کم ہیں، لائیے لکڑیاں کاٹ کر میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں، تلواریں بن جائے گی۔ نہیں ہوا ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے اسباب کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان پریشان رہے، تکلیف میں مبتلا رہے، آپ کی دعاؤں کے باوجود بھی، آپ کی موجودگی کے باوجود بھی، اس لیے کہ اگر سب کن فیکون سے ہو جائے، سب معجزے سے ہی ہونے لگے، تب امتحان کس بات کا؟ ایسے اشارہ کر دے فلاں کا قتل ہو جائے، پھونک دے فلاں آدمی اڑ جائے، پڑھ کے پھونک دے جنگ ختم ہو جائے، کافر تباہ ہو جائے، تو پھر مسلمان کس چیز کی جنگ کریں گے؟ کہاں ان کا امتحان ہوگا؟ تو بعض مرتبہ اس طرح سے دنیا والوں کو نبی کی جو نبوت ہے اس پر ایمان میں اور اضافہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزوں کا اظہار فرمایا تھا، انہی میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے مسلمانوں نے بڑی مشقتوں سے، تکلیفوں سے اسلام کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچائی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دین کی صحیح حفاظت کرنے اور بعد والوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔